بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے کہ اگر امام قاعدہ اولیٰ بھول گیا، سب سے پہلے یہ حکم سن لیں کہ قاعدہ اولیٰ کسے کہتے ہیں۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد 4 رکعت والی نماز میں جب بندہ دوسری رکعت میں بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات یعنی تشہد پڑھتا ہے عبدہ و رسولہ تک، اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو یہ جو بیٹھ کر پڑھتا ہے عبدہ و رسولہ تک، اس کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اب اگر امام یہ قاعدہ اولیٰ یعنی دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا بھول جائے تو کیا شرعی حکم ہے؟ تو اس کی 3 سے 4 صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ منفرد ہو، تنہا نماز پڑھنے والا ہو، اکیلا، یا امام صاحب ہو، اور اگر وہ قاعدہ اولیٰ بھول جائیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں بالکل، تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، وہ واپس نہ لوٹیں قاعدہ اولیٰ کی طرف، سجدہ سہو کر لیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد وہ قاعدہ اولیٰ کی طرف لوٹ آئے تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو آخر پہ لازم آئے گا، لیکن ایسا کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، وہ گناہگار ضرور ہوں گے۔ اسی طرح سے دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی امام صاحب قاعدہ اولیٰ بھول کر بیٹھنے ہی کے قریب تھے، سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے، تو مقتدی کو حکم شرع یہ ہے کہ مقتدی لقمہ دے سکتا ہے، اور مقتدی لقمہ دے، امام صاحب بیٹھ جائیں، آخر میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، سجدہ سہو بھی نہ کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، اور ایسی صورت میں اگر مقتدی نے لقمہ دیا تو اس مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اگر امام صاحب قاعدہ اولیٰ بھول کر سیدھے بالکل کھڑے ہو جائیں، ان کی پیٹھ سیدھی ہو جائے، تو مقتدی کو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ لقمہ نہ دے، چونکہ یہ لقمے کا محل نہیں ہے۔ اور اگر مقتدی نے ایسی صورت میں لقمہ دے دیا، امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے تھے، بعض لوگ مقتدی پیچھے لقمہ دے رہے ہوتے ہیں، تو جو مقتدی لقمہ دے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نئے سرے سے پڑھنی ہوگی۔ اور اگر اس مقتدی کا لقمہ سن کر، یعنی امام صاحب سیدھے کھڑے ہو چکے تھے، مقتدی نے لقمہ دیا، اور اسی مقتدی کا لقمہ سن کر امام صاحب واپس آ جاتے ہیں قاعدہ اولیٰ کی طرف، تو ایسی صورت میں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جتنے بھی جماعت میں نمازی شریک ہیں سب کو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ جو مسئلہ بیان کیا، یہ مسئلہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 181 182، اسی طرح فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 332 رضا فاؤنڈیشن لاہور، اسی طرح بہار شریعت حصہ سوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593 مکتبۃ المدینہ، اسی طرح تفہیم المسائل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 125 سے لے کر 129 ضیاء القرآن۔